الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 نمبر آیا سورہ فرقان۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ صدقت یا رب العالمین، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور یوم دن، یحشرہم، یحشر جمع کریں گے، ہم ان کو، اور ما وہ جو یعبدون عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے ما سوا، فیقول پس وہ کہا جائے گا ان سے، اانتم کیا ہو تم، اضللتم گمراہ کرنے والے تم، عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلائی یہ، ام ہم یا یہ، ضلوا خود بھٹک گئے، السبیلا راستے سے۔ قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، ما کانا نہیں ہے، ینبغی ہمارے لائق، لنا ہمارے لیے، ان نتخذا کہ ہم بنائیں، من دونک تیرے ما سوا، من اولیاء کسی کو مددگار، ولیکن اور لیکن، متعتہم سامان دیا، فائدہ دیا، آسائشیں دی تو نے ان کو، وآباءہم اور ان کے بڑوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ نسو بھلا دیا، الذکر نصیحت کو، وقانو اور تھے وہ، قومن ایسی قوم، ایسا گروہ، بورا ہلاک ہونے والے۔ فقط پس یقیناً، کذبوکم جھٹلا دیا انہوں نے تم کو، بما تقولون جو کچھ تم کہہ رہے تھے، فما تستطیعون پس نہیں تم طاقت رکھنے والے، صرفا یہاں سے پھر کر جانے کی، ولا نصرا اور نہ ہی کسی مدد کی، ومن اور کون، یظلم ظالم ہے، منکم تم میں سے، نذقہ چکھائیں گے ہم اس کو، عذاباً عذاب، کبیرہ بڑا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ کل ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کفار سے پوچھئے، کیا جو تم قیامت کے دن کا انکار کر کے اپنے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر رہے ہو، یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کے ساتھ کیا گیا ہے؟ ان کے لیے یہ بدلہ بھی ہوگا اور لوٹ کے جانے کی جگہ بھی ہوگی، وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے ہمیشہ ان کو وہی ملے گا، اور یہ معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ سے سوال کیا جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے حوالے سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے۔ محشر کا دن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محشور کیا جائے گا، اکٹھا کیا جانا، سب کو جمع کیا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے رہے ہو، تمہیں اور ان کو ہم اکٹھا کریں گے، یعنی جن جن کی پوجا ہو رہی ہے اللہ کے ما سوا، اور جو جو ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ ان سے کچھ سوال کریں گے، وہ یہاں پر ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور وہ دن جس دن اکٹھا کیا جائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تمہیں بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ما سوا۔ فَيَقُولُ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے، تم نے کیا تھا یا خود ہو گئے تھے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قوم کے سامنے پوچھیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرنا اللہ کے ما سوا؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، میرے لائق ہی نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی بات کہتا، اگر میں نے کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تو میں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ میں تو ان کو یہی کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں سب سے سوال ہوگا، جن جن کی عبادت کر رہے ہیں لوگ، جن جن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری مشکل کشائی دنیا سے جانے کے بعد بھی کر رہے ہیں،
اور ہماری دستگیری بھی کر رہے ہیں اور ہماری حالات سے بھی باخبر ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے حالات سے باخبر ہیں، اور جہاں کبھی ہم پھنس جاتے ہیں تو یہ ہماری دادرسی کرتے ہیں، تو یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہوگا؟ کہ یہ سوچ لینا کہ اللہ جو رگے جہاں سے قریب ہے وہ تو میری شاید نہیں سن رہا، اور 3,500 کلومیٹر دور ایک جو بزرگ مدفون ہیں وہ میری سن رہے ہیں۔ کس کو ہم نے تسلیم کر لیا اپنے لیے کہ وہ ہماری سن رہا ہے؟ حالانکہ ہر رکعت میں ہم نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ کی جو تعریف کی اللہ نے سن لی ہے۔ ہر رکعت میں ہم نے جب پڑھا الحمدللہ، جب کل میں نے بات کی تھی الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا میرا بندہ میری حمد کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی شاید ہمیں یقین نہیں بن رہا، ہمارا یقین جو ہے وہ متزلزل رہ جاتا ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، اے عبد القادر جیلانی ہماری دستگیری کرو، ہماری حالت بہتر کرو، ہماری یہ مشکل حل کرو، ہماری یہ مشکل حل کرو۔ اور کچھ نے آگے بڑھ کے وہ ناد علی کا ایک وظیفہ بنا گھڑا اور اس کو منسوب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ تبوک کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کافروں سے گھمسان کا رن پڑ گیا، تو وہاں پر جب مسلمانوں کو جو ہے وہ پاؤں ڈگمگانے لگے تو جبریل امین علیہ السلام یہ وظیفہ لے کر کے آئے اور کہا کہ نادی علی مظہر العجائب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی علی کو آواز دیجئے۔ اب یہ نہیں سوچ رہے کیا یہ کہہ کیا رہے ہیں، یعنی اس وقت حضرت علی مدینہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہیں، کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، اور اس ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام آ کر کے وظیفہ بتلا رہے ہیں کہ آپ پڑھیے کہ میں اور علی کو آواز دیجئے کہ وہ جو عجیب چیزوں کے مظہر کو ہیں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، اور آپ اللہ کو بلائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے صدقے، اور علی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علی کی ولایت کے صدقے علی کو آواز دیجیے۔ وہ ناد علی کا ایک پورا وظیفہ بنا۔ حالانکہ اب کوئی بندہ سوال کر لینا تو کہتے یار تبوک میں تو کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہی نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہی نہیں ہوا، لڑائی ہی نہیں ہوئی، گمسان کی لڑائی کہاں سے، سادہ عام ہلکی پھلکی لڑائی نہیں ہوئی، اور وہاں بنا کر کے دے دیا، اور دکانوں میں خیر و برکت کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں، ناد علی کے وظائف لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے مدد مانگتے تھے؟ جب چلیں وہ تو خیر وہ بڑا اس وقت کا معاملہ ہے کہ وہاں تھے نہیں حضرت علی، احد میں حضرت علی وہیں پہ موجود نہیں تھے، میدان احد میں خود حضرت علی موجود تھے نا، فزیکلی موجود تھے، پھر حالات کیا بن گئے تھے احد میں؟ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں کیا تم نے ان کو گمراہ کیا یا یہ خود بھٹک گئے؟ اب یقیناً جو تو اللہ والے ہیں وہ تو نہیں کہنے والے کہ ہماری عبادت کرنا، انہوں نے تو قطعاً نہیں کہا۔ اب اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ خود بہکے ہیں، خود بھٹکے ہیں، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں، قصور ان لوگوں کا جو خود کرواتے ہیں سجدے، کہتے ہیں پاؤں قدم بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کے نام پر آ کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو سجدے کروا رہے ہیں، یہ اور وہ سجدے کرنے والے یہ یقیناً جہنم کا ایندھن بنیں گے، جو اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے اور جو کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیک آدمی دنیا سے چلا گیا اور بعد میں آنے والے ان کے متعلق عقائد بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ایک بہت بڑی انہی کی ایک روایت ہے کہ جب حضرت علی خلیفۃ المسلمین بنے تو یمن سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے یہودیت سے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ علی ہی اللہ ہیں۔ حضرت علی کی زندگی میں یہ نعرہ لگا سب سے پہلے کہ علی ہی اللہ ہیں، تو گرفتار کروا لیا گیا انہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن ان کے سامنے رکھے، یا تو توبہ کر لو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، 2 ہی چیزیں ہیں جو میرے بارے میں ایسا نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے۔ خیر بہرحال لوگ پڑ گئے، انہیں جلا وطنی پر راضی کر کے جلا وطن کر دیا گیا، یہ انہی کی ایک کہانی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آپ لوگوں نے ان کو گمراہ کیا، یہ خود گمراہ ہو گئے؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، ہماری شان ہی نہیں، ہمارے لائق ہی نہیں ہے
کہ ہم اتنی بڑی بات کہتے، ہم تو اپنے لیے بھی تیرے سوا کسی کو مددگار بنانے والے نہیں ہیں، ہم اپنے لیے بھی ما کان ینبغی لنا، نہیں ہمارے لائق، ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہم تیرے سوا کسی کو مددگار بنائیں، یہ بھی ہمارے لائق نہیں ہے۔ حضرت علی تو کہیں گے نا، یا اللہ میں تو ہر رکعت میں کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو ہر رکعت میں کہتا تھا، کہتے تھے نا، ہر رکعت میں کہتے تھے، پھر نماز کے بعد بھی کہتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی کہتے تھے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، یا اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، تیری خوبصورت عبادت کرنے والا بن جاؤں، یا اللہ تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ پڑھتے تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ، وہ اس وقت کہیں گے یا اللہ ان کی اس شرک کی طرف جانے کی ایک وجہ جو ہم سمجھیں وہ یہ ہے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، آپ نے ان کو اور ان کے بڑوں کو دنیا کا مال بڑا عطا کیا، حتیٰ نسوا الذکر، یہ نصیحت کو بھول گئے، انہوں نے تیرے پیغام کو بھلا دیا اور دنیا پہ ریجھ گئے اور دنیا کے معاملات میں پڑ گئے، یا اللہ یہ اس وجہ سے ہوا، فراوانی نے، دنیا کی فراوانی نے انہیں آپ کی نصیحتوں کو بھلا دیا اور یہ دنیا کے ہی ہو کر کے رہ گئے، وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والی قوم تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اب ان سے کہا جائے گا تم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے سب کچھ ہیں، یہ تو تمہارا انکار کر رہے ہیں، جو تم ان کے بارے میں کہانیاں بنا رہے تھے یہ تو انکار کر رہے ہیں تمہارا، آپ بتلاؤ کیا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اب ایک بندہ سوچ کر کے گیا ہے یار محشر کا میدان لگے گا بھی تو کیا ہوا، فلاں کے بیعت ہوا ہوں نا، وہ مجھے چھڑا کر کے لے جائیں گے، اگر ان سے بھاری معاملہ ہو گیا تو ان سے بڑے حضرت وہاں پر ہوں گے، ان سے بڑے فلاں ہوں گے، ان سے بڑے، آخر مجھے لے ہی جائیں گے، میں کیسا بھی گناہ گار ہوں، کیوں بھی کیا بھی میں نے کیا ہے، مجھے فلاں فلاں چھڑا لیں گے۔ لیکن جب وہاں جائے گا اور وہاں نقشہ ہی اور ہوگا، اب یہ جو کچھ سوچا تھا اس کے بالکل برعکس معاملہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو وہاں سے اب پھرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور اس کی مدد بھی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سوچا تھا فلاں فلاں مدد کر لیں گے اور چھڑا کے لے جائیں گے، مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں اور وہاں سے یہ طاقت بھی نہیں رکھتا کہ کہیں اور یہاں سے جا سکے، صرف پھر جانا، یہاں سے لوٹ جانا، یستطیعون طاقت رکھنا، نصرہ مدد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یظلم منکم، جو بھی ظلم کرے گا تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جو کل بات ہوئی تھی سورہ نساء کے غالباً حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ یہ گناہ میں نے معاف نہیں کرنا، باقی میں جو چاہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، یہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی صورت میں 2 مرتبہ آیا مبارکہ کو دہرایا ہے وہاں پر کہ یہ میں نے معاف نہیں کرنا، اس کے ماں سوا جو میری مرضی ہوگی میں معاف کر دوں گا۔ وہ دن جب ہم جمع کریں گے ان کو اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ماں سوا۔ اچھا یہاں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، اکثر کہتے ہیں جی یہ اولیاء اللہ جنہیں ہم پکارتے ہیں یہ اللہ کے ماں سوا نہیں ہے، اللہ کے ماں سوا نہیں ہے تو پھر کیا ہیں؟ اللہ ہیں؟ یہ ایک بڑا مغالطہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ماں سوا، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ کے ماں سوا ہے، اللہ کا جز تو کوئی نہیں ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کوئی قابل تقسیم تو نہیں ہے، تو اگر وہ اللہ نہیں ہیں تو اللہ کے ماں سوا ہیں، اور اللہ کے ماں سوا میں کوئی بھی آ جائے، اگر نبیوں کی عبادت کی جائے، نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کیا جائے تو وہ شرک ہے، تو پھر غیر نبی کی قبر کو سجدہ کرنا اس سے بڑا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا اس دن جن کی یہ عبادت کرتے تھے کیا تم نے ان کو گمراہ کیا یا یہ خود بہک گئے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے اللہ، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا مددگار بنائیں، لیکن ان کے آبا کو اور ان کو تو نے دنیا کے فائدے دیے، یہاں تک کہ انہوں نے تیری نصیحت کو بھلا دیا اور یہ ہلاک ہونے والی قوم بنے۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ تو جھٹلا رہے ہیں تم کو، جو کچھ تم کہہ رہے تھے، نہ تو تمہیں یہاں سے پھرانے کی کوئی طاقت رکھنے والے اور نہ تمہاری مدد، اور جس نے ظلم کیا تم میں سے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔
یہ ہو گیا جی۔ کل ہم نے نماز کے وسوسے کے حوالہ سے 87 نمبر صفحہ پہ پڑھا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور بائیں طرف جو ہے وہ 3 مرتبہ آپ نے دھتکار دینا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں، مصائب یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم اے میرے اللہ، لا سہلا کوئی سہولت اور آسانی نہیں ہے، الا ما جعلتہ مگر جس کو تو بنا دے سہلا آسانی، سہولت، کشادگی، وانت اور تو تجعل الحزن جب چاہے کر دے پریشانیوں کو، میرے غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو جب تو چاہے، اذا شئت جب تو چاہے، سہلا انہیں آسانیوں میں تبدیل کر دے، کشادگیوں میں بدل دے، فقیری کو تونگری میں بدل دے، آسانیاں عطا کر دے جب تو چاہے۔ یہ ساری آسانی، سہولت، کشادگی تیری طرف سے ہے، جب تو چاہے گا غموں کو کشادگیوں میں بدل دینے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے غموں کو، پریشانیوں کو کشادگی میں تبدیل فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔